نام کسی فرد کی پہچان ہوتا ہے، کسی خطے کی شناخت ہوتا ہے، کسی تہذیب کی علامت ہوتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی مسلم ثقافت کے تناظر میں اگر ہم ناموں کا لسانی مطالعہ کریں تو کچھ نکات بڑے دلچسپ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہماری مسلم ثقافت میں جو نام رکھے جاتے ہیں، اگر ہم لسانی اعتبار سے دیکھیں تو 90 سے 95% ایسے نام ہوتے ہیں جو عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم یہ نام اس لیے رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلم تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نام جو ہے وہ اسلامی رکھیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نام عربی کا ہو وہ اسلامی بھی ہو، لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں میں کچھ تصورات بہت راسخ ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم ہر عربی نام کو اسلامی نام سمجھتے ہیں۔ اب تاریخ اسلام کو دیکھیں تو خاص بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے جو نام دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے تھے بعد میں بھی وہی رہے، یعنی مثلا عثمان ہے، عمر ہے یا فاروق ہے، اگر ان کے نام دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یہ تھے تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو ظاہر اب تو یہ ہمارے لیے بہت مقدس ہستیاں ہیں، لیکن جہاں تک نام کی بات ہے تو جب یہ دائرہ اسلام میں نہیں تھے، ان کا عقیدہ کچھ اور تھا، تو تب بھی ان کے یہی نام تھے۔ گویا کہ عربی نام جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلامی نام ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ عراق کے وزیر خارجہ طارق عزیز ان کا نام ہے، وہ مسیحی ہیں۔ اسی طرح ایک معروف صحافی ہیں فلسطینی فاطمہ، وہ بھی مسیحی ہیں۔ تو عرب کلچر میں یہ سارے نام رکھے جاتے ہیں اور اس میں عقیدے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی وہاں اگر مسیحی ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، تو یہ نام ان میں بہت مشترک ہوتے ہیں، یعنی یہ نام جو ہے وہ عربی نام ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ وہ عرب کی سرزمین ہے تو یہ نام بلا تخصیص مذہب یہ نام وہاں مقبول ہیں۔ لیکن جب ہم ان ناموں کو رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلامی نام ہیں۔ ایک دلچسپ کتاب ہے ڈاکٹر فے عبد الرحیم کی، یورپ سپیکس عربک، یعنی یورپ عربی بولتا ہے۔ ان کا ایک بہت دلچسپ لسانی نقطہ ہے کہ یورپ کی جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے وہ فرانسیسی ہے، چاہے وہ انگریزی ہے، چاہے وہ لیٹن ہے، جتنی بھی یہ زبانیں ہیں ان کا جو ماخذ ہے وہ عربی ہے۔ یعنی مثلا وہ کہتے ہیں کہ کافی جو ہے یہ قہوہ ہے، کاٹن جو ہے یہ قطن ہے، یعنی اس طرح انہوں نے بے شمار الفاظ جو ہے زندگی کے مختلف شعبوں سے جمع کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان کا ماخذ جو ہے وہ عربی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کو ہم اگر ناموں کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں بہت سارے انگریزوں کے نام ایسے ملتے ہیں کہ ان کا ماخذ جو ہے وہ عربی الفاظ ہیں، مثلا ایڈم، ایو، ابراہم، جیکب، جوزف۔ ظاہر ہے کہ ایڈم جو ہے وہ آدم ہے، ایو جو ہے وہ حوا ہے، ابراہم جو ہے وہ ابراہیم ہے، اور جیکب حضرت یعقوب ہیں، اور جوزف جو ہے وہ حضرت یوسف ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوزف یا جیکب یہ اسلامی نام ہیں یا یہ غیر اسلامی نام ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی خطے میں جو ووکل کارڈز ہوتے ہیں، یعنی ہمارے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں، ضرور نہیں ہے کہ دوسرے خطے کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساری کی ساری وہ آوازیں اپنے گلے سے جو ہے وہ نکال سکتے ہوں۔ جیسے مثلا عربی ہیں وہ گاف نہیں بول سکتے ہیں، وہ ٹے نہیں بول سکتے ہیں، یہی مسئلہ اہل فارس کے ساتھ ہے، وہ بہت سارے الفاظ نہیں بول سکتے ہیں۔ جو یورپی لوگ ہیں یہ بہت ساری آوازیں اپنے منہ سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو اب اگر عربی کا یعقوب جو ہے وہ یورپ جا کر جیکب ہو گیا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیکب کو اسلامی کہیں گے یا غیر اسلامی کہیں گے، کیونکہ یہ تو ووکل کارڈز کا مسئلہ ہے، یہ تو مخرج کا مسئلہ ہے۔ اب ایک انگریز جو ہے وہ اگر آوازیں نہیں بول سکتا جو عربی کی ہیں تو وہ تو اپنی مخصوص آوازیں بولے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کو
عربی کیا کہتے ہیں اسلامی نام کہیں گے یا ہم غیر اسلامی نام کہیں گے؟ اچھا، اسلامی نام اور غیر اسلامی نام کی بات آئی ہے تو بعض ناموں کا تو ہمیں بہت واضح پتہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ مثلاً ہم اگر کسی مسلمان کا نام رنجیت سن لیں تو ظاہر ہمارے اندر آگ بھڑک اٹھے گی کہ یہ کیسا نام ہے کہ ہے تو یہ مسلمان لیکن اس کا نام رنجیت ہے۔ یا اسی طرح اگر کسی کا نام دیوداس ہو تو ظاہر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ مسلمان ہوگا۔ لیکن بعض نام ایسے ہیں کہ ہم چونکہ ان سے آگاہ نہیں ہیں تو ہم وہ نام رکھتے ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلموں کے نام ہیں۔ مثلاً ہم قیصر نام رکھتے ہیں، ہم دارا نام رکھتے ہیں، ہم سکندر نام رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سکندر اعظم جو ہے اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دارا جو ہے وہ بھی ایک ایران کا بادشاہ تھا، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیصر روم جو ہے وہ بھی روم کا بادشاہ تھا تو اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نام ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ طاقتور طبقات کے نام تھے اور ہم ذہنی طور پر طاقتور طبقات سے مروب ہوتے ہیں، اور جب ہم طاقتور طبقات سے مروب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نام اسلامی ہے یا یہ نام غیر اسلامی ہے، پھر ہم یہ نام رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی اور فارسی کے جو نام ہیں ظاہر ان کا کوئی معنی تو ہوتا ہے۔ اب ہمارے ایک دوست نے ایک سوال اٹھایا کہ جو نام کا معنی ہوتا ہے ہم وہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی ہر نام کا ایک معنی ہوتا ہے نا۔ مثلاً مہک ایک نام ہے، اس کا نام خوشبو اس کا معنی ہے۔ ہم مہک نام تو بڑے شوق سے رکھتے ہیں لیکن خوشبو نام رکھتے ہوئے ہم تھوڑے سے جھجکتے ہیں۔ یاسمین ہم نام رکھتے ہیں، یاسمین یا یاسمن، لیکن اس کا جو معنی ہے چنبیلی، ہم یہ نام رکھتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے ہیں۔ تو کیا اس لیے کہ چونکہ عربی فارسی ہم پر غالب اقوام تھیں تو ان کے جو نام ہیں ان کا تو ہم پر رعب طاری ہے، لیکن جو مقامی الفاظ ہیں جو وہی معنی دے رہے ہیں تو وہ نام ہم نہیں رکھتے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے ہم شمس نام رکھتے ہیں، ہم سورج نام نہیں رکھتے۔ ہم قمر یا مہتاب نام رکھتے ہیں، ہم چاند نام نہیں رکھتے۔ ہم گل نام رکھتے ہیں لیکن ہم پھول نام نہیں رکھتے۔ ہم فلک نام رکھتے ہیں لیکن ہم آسمان جو ہے وہ ہم نام نہیں رکھتے۔ تو یہ ایک عجیب سا ایک ہمارے سامنے ایک تضاد سا آتا ہے کہ ہم جو مقتدر طبقات کے یا ان کی زبانوں سے وابستہ جو الفاظ ہیں ان کے تو ہم نام رکھتے ہیں، لیکن اپنے جو مقامی الفاظ ہیں ان کے حوالے سے ہم نام نہیں رکھتے۔ اچھا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یعنی یہ جو ہمارے لیے مقدس نام ہیں، ظاہر ہے کہ جب یہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے تب بھی ان کے یہی نام تھے، اور اسلام میں آنے کے بعد بھی ان کے یہی نام ہیں۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسا شخص کہ جو انگریز ہے یا وہ جاپانی ہے، اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہم اس کا نام بدلتے ہیں۔ مثلا اگر اس کا نام نشیمورا ہے تو ہم اس کا نام نعیم رکھ دیں گے۔ اگر اس کا نام ہوریے ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اس کا نام عربی کے نام پہ رکھ دیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے مذہب کو کسی ایک خطے تک، کسی ایک زبان تک محدود کر رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ مفتی سویا مانے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں شیخ نشیمورا؟ یعنی کتنا اچھا لگے گا کہ ہم کسی مسلمان کا نام جو ہے وہ جاپانی زبان میں ہو، کسی مسلمان کا نام جو ہے وہ انگریزی میں ہو۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ جیکب کو یا جوزف کو ہم اسلامی کہیں گے یا ہم غیر اسلامی کہیں گے، کیونکہ یہ پیغمبروں ہی کے نام ہیں اور صرف لب و لہجے کا فرق ہے یا ووکل کارڈز کا فرق ہے۔ تو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں جو ہمیں اپنے ناموں پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ جب ہم نام رکھتے ہیں، خصوصاً آج کل جو بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ بہت مشکل نام رکھا جائے جن کے معنی بھی ہمیں نہیں آتے۔ ہم اردو کے پروفیسر ہو کر بعض اوقات جب ان بچیوں کے ہم نام سنتے ہیں تو لکھتے ہوئے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ ان ناموں کو ہم کیسے لکھیں۔ اس کے آخر میں جو تے کی آواز ہے اس کو ہم تے سے لکھیں یا ہم توئے سے لکھیں۔ اس میں اگر ہے کی آواز ہے تو اسے ہم دو چشمی ہے کے ساتھ لکھیں یا دوسری جو ہے ہوتی ہے اس کے ساتھ لکھیں۔ یعنی باقاعدہ املاء کا اور معنی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ مثلا آپ دیکھیے کہ رحمت کا ایک لفظ ہے تو ظاہر مؤنث لفظ ہے،
نعمت ایک لفظ ہے تو یہ مؤنث لفظ ہے، لیکن رحمت اللہ یا نعمت اللہ یہ نام ایسے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ مردوں کے نام ہیں اور یہی مردوں کے نام ہی رکھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں تانیث کے صیغے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم نام رکھتے ہیں ملائکہ، ایک تو ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جس نام کے آخر میں ہے حوض آئے گی، جیسے فاطمہ ہے، عائشہ ہے، ظاہر یہ مؤنث نام ہے، لیکن ملائکہ اب یہ تو ظاہر جمع کا صیغہ ہے اور تذکیر کا صیغہ ہے، تو یہ نام جو ہے وہ ہم لڑکیوں کے رکھ لیتے ہیں، تو اس پر بھی ہم نہیں غور کرتے کہ یہ نام مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے یا جمع ہے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ ماضی قریب میں نام جو ہے وہ رنگوں کے نام پہ رکھے جاتے تھے، یعنی مثلا کالو نام رکھا جاتا تھا، بگا نام رکھا جاتا تھا، سبز نام رکھا جاتا تھا، لال خان نام رکھا جاتا تھا، ظاہر یہ رنگوں کے نام پہ ہیں۔ لیکن اب ہم اس طرح کے نام رکھتے ہوئے ہمیں قدر شرم آتی ہے، حالانکہ اگر ہم ان ناموں کی روایت کو دیکھیں تو یہ پوری دنیا میں یہ روایت ہے، یعنی چلیں ہم یورپ سے بہت متاثر ہوتے ہیں تو ہم یورپ چلے جاتے ہیں، کیا وہاں مسٹر بلیک نام نہیں ہوتا، مسٹر وائٹ نام نہیں ہوتا، مسٹر گرین نام نہیں ہوتا، مسٹر براؤن نام نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے براؤن بھورل ہے، بلیک جو ہے وہ کالو خان ہے، بگا جو ہے وہ مسٹر وائٹ ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم بعض کمپلیکسز میں مبتلا ہو کے تو اپنی بعض روایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ انہیں اگر وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو وہی روایت دنیا بھر میں چلی آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے ناموں کا اگر ہم ایک لسانی مطالعہ کریں تو ایک بات سامنے یہ بھی آتی ہے کہ ہم جانوروں کے نام پر بھی نام رکھتے ہیں، القابات رکھتے ہیں، لیکن کن جانوروں کے نام پر اور کن پرندوں کے نام پر؟ ظاہر ہے کہ اب جانور جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک جانور وہ ہیں جو جنگلی جانور ہیں، جو وحشی جانور ہیں، اور ایک وہ جانور ہیں جو ہمارے پالتو جانور ہیں، وہ ہمارے کام آتے ہیں، اور یہی چیز صورتحال پرندوں کی ہے۔ پرندے ایک وہ ہیں جو جھپٹ پڑتے ہیں، ایک وہ پرندے ہیں جو ہمارے پالتو پرندے ہوتے ہیں، یا پالتو نہیں ہے تو اپنی شکل و شباہت کے لحاظ سے وہ ہمارے ماحول میں جمالیات کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے ناموں پر غور کریں تو ہم ان جانوروں کے نام پہ نام رکھنا پسند کرتے ہیں جو وحشت اور بربریت کی علامت ہیں، یعنی مثلا ہم شیر کا نام رکھتے ہیں، ہم زیغم نام رکھتے ہیں، یعنی اس طرح کے نام کہ جو وحشی جانوروں کے ہیں، لیکن کسی پالتو جانور کے نام پہ آپ نے کبھی کسی انسان کا نام جو ہے وہ نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ پالتو جانوروں کو تو ہم گالی بنا دیتے ہیں، ظاہر یہاں مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہی صورتحال پرندوں کی ہے، تو پرندوں میں میرا خیال ہے کہ شاید اندلیب ایک ایسا نام ہے جو بڑا جمالیاتی ہے، جس کا معنی بلبل ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم اندلیب نام رکھتے ہیں لیکن ہم بلبل نام رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور پرندوں کے نام میں بھی دیکھیں تو ہم اسی پرندے کا نام رکھنا پسند کرتے ہیں اس کے نام پر کہ جو بڑا وحشی ہوتا ہے، جو جھپٹ پڑتا ہے، یعنی ہم شاہین نام رکھتے ہیں، ہم شہباز نام رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے نام رکھتے ہوئے ہم کبھی اپنا ایک اگر ہم نفسیاتی تجزیہ کریں تو شاید ہم انفرادی طور پر بھی اور ہم اجتماعی طور پر بھی ہم کسی مروبیت کی فضا میں ہیں، ہم کسی احساس کمتری میں مبتلا ہیں، ہم اپنی مقامی زبانوں سے وابستہ الفاظ جو ہے ان پہ ہم نام نہیں رکھتے ہیں، ہم کبھی کسی معصوم جانور کے نام پہ ہم اپنا نام نہیں رکھتے ہیں، ہم کسی جمالیات سے تعلق رکھنے والے کسی پرندے کے نام پہ ہم نام نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے ناموں کو بھی کہیں مذاہب میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگر ہم قدرے تھوڑی سی ذہنی وسعت سے ہم کام لیں اور ہم نام رکھتے ہوئے یہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ اگر ہم نام وہ رکھیں کہ جس کا معنی اچھا ہو اور وہ سامنے کا لفظ ہو، جیسے کہ پہلے ایک مثال دی ہے کہ ہم مہک نام رکھتے ہیں لیکن ہم خوشبو نام نہیں رکھتے، تو مہک کا معنی تو شاید کچھ مخصوص لوگوں کا آتا ہو، پڑھے لکھے لوگوں کا آتا ہو، لیکن خوشبو کا معنی تو سب کو آتا ہے۔ تو اسی طرح
ضرور نہیں ہے کہ ہم مقتدر طبقات ہی سے وابستہ ہو کر یا ان سے مروب ہو کر ہم قیصر اور سکندر ایسے غیر مسلموں کے نام پر تو ہم اکتفا کر لیں، لیکن اگر کسی ایسی زبان کا نام ہو کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ بھئی اس سے وابستہ نام جو ہے وہ ہمارے نام نہیں ہو سکتے، تو نام رکھتے ہوئے اگر ہم یہ اس نقطے کو سامنے رکھیں کہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو سننے میں بھی خوشگوار محسوس ہو، جس کے معنی میں بھی ایک وسعت ہو۔ اب ضرور نہیں ہے کہ ہم کسی ایک زبان میں محدود ہو کر نام رکھیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ اگر پنجاب کی ثقافت ہی میں دیکھ لیں، جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے نام بتائے، بگا ہم نام رکھتے تھے، ہم کالو نام رکھتے تھے، تو اسی طرح بہت سارے خوبصورت نام، بھاگ بھری، اللہ رکھی، اللہ وسایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ناموں کے حوالے سے ہم کب سے احساس کمتری کا شکار ہوئے؟ کیا تعلیم حاصل کر لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ثقافت سے گریز پا ہو جائیں؟ ہم ثقافت کا دن مناتے ہیں، ہم اس دن پنجابی پگ پہن لیتے ہیں، ہم کھسا پہن لیتے ہیں، تو اگر ہمیں اپنی یہ پگ اور کھسا اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو ہم صرف اسی دن کیوں پہنتے ہیں؟ ہم اگلے دن کیوں نہیں پہنتے؟ ہم اسے معمول کیوں نہیں بناتے؟ تو نام رکھتے ہوئے بھی ہمیں اپنے جو کمپلیکسز ہیں ہم ان کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، وہ چاہے زبانوں کی مروبیت کا ہو، کسی کلچر کی مروبیت کا ہو۔ تو ہم اگر چاہیں کہ ہم ذہنی طور پر غلامی سے باہر آئیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ ہمارے نام کیا ہیں، ہم کس طرح کے نام رکھتے ہیں، ہمیں کس طرح کے نام رکھنے چاہیے۔